اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بابری مسجد کی مکمل تاریخ اور ہونے والے حادثات کے متعلق بتائیں گے۔ اس کے ساتھ میں نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ تو چلتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو کی طرف۔ دوستو، جب سن 1500 عیسوی میں مغلوں نے ہندوستان پر حملہ کیا اور یہاں پر اپنی حکومت قائم کی تو مغل بادشاہ شہنشاہ بابر نے 1528 میں اتر پردیش کے شہر یودھیا میں ایک مسجد کی بنیاد رکھی جسے بابری مسجد کا نام دیا گیا۔ یہ مسجد فن تعمیر کا ایک بہت بڑا نمونہ اور بہت مثال تھی۔ اس مسجد میں بیک وقت 10,000 کے قریب نمازی نماز ادا کر سکتے تھے۔ دوستو، جب سن 1700 میں انگریزوں نے ہندوستان پر حملہ کیا اور یہاں پر قبضہ کر لیا، تب ہندوؤں نے ایک شوشہ چھوڑا کہ یہ جگہ ان کے رام کی جائے پیدائش ہے، اس لیے مسلمانوں سے واپس لے کر یہ جگہ ان کو دی جائے۔ مسلمانوں نے اس پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے تو وہاں کافی جھگڑے اور فسادات ہوئے۔ تب انگریز حکومت نے اس کے 2 حصے کر کے معاملے کو دبا دیا۔ مسجد کا اندرونی حصہ مسلمانوں کی عبادت کے لیے مختص کر دیا اور بیرونی حصہ ہندوؤں کو پوجا پاٹ کے لیے دے دیا۔ لیکن 1759 میں ایک ہندو پنڈت نے بت مسجد کے اندر رکھ کر پوجا پاٹ کرنی شروع کر دی تو فسادات دوبارہ شروع ہو گئے۔ تب انگریزوں نے اس جگہ کو سیل کر دیا اور سیکیورٹی لگا دی، اور مسلمان اور ہندوؤں کو اس کے اندر جانے کی اجازت نہ تھی۔ انگریزوں کے ہندوستان سے جانے کے بعد دوبارہ ہندوؤں نے اس مسجد کے خلاف تحریک چلانی شروع کر دی۔ یوں یہ معاملہ پھر آگے چل پڑا۔ یوں کرتے کرتے 1984 میں باقاعدہ تحریک تھی وہ اپنے عروج پر آ گئی، اور یہ بات ہے 6 دسمبر 1992 کی، جب اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ کلیان سنگھ نے اس مسجد کی سیکیورٹی کم کر دی اور مرضی کے مطابق سیکیورٹی لا دی، جو کہ بہت ہلکی تھی۔ تو ہندو پارٹیاں بی جے پی اور شیو سینا نے پورے ہندوستان سے تقریباً 2 لاکھ کے قریب ہندو انتہا پسندوں کو اکٹھا کیا اور بابری مسجد کے پاس بہت بڑا جلسہ رکھا۔ چونکہ مسجد کی سیکیورٹی تو پہلے ہی کلیان سنگھ نے کم کر دی تھی، تو پلان کے مطابق ہندو رہنماؤں نے اشتعال انگیز تقاریر کی اور پورا جو مجمع تھا اس کو اشتعال لگایا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہندو تو پہلے ہی ایک انتہا پسند قوم ہے، وہ تو چاہتے نہیں ہندوستان میں ہندوؤں کے علاوہ کوئی اور بھی مذہب ہو، یا اسلام کے علاوہ کوئی بدھ مت ہو یا پھر کوئی کرسچن مذہب ہو، تو وہ تو چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سب یہاں سے نکل جائیں۔ تب ہندوؤں نے بابری مسجد پر مشتعل ہو کر حملہ کر دیا، اور بابری مسجد کی جو سیکیورٹی پہلے ہی برائے نام تھی، کلیان سنگھ نے اصل سیکیورٹی اٹھا لی تھی اور ہلکی سی سیکیورٹی ادھر لگا دی، وہ اپنی جان بچا کر بھاگ گئے۔ یوں ہندوؤں نے بابری مسجد کو شہید کرنا شروع کر دیا۔ تب بہت زیادہ فسادات ہوئے انڈیا میں، بہت سارے مسلمان اور ہندو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جو کہ اندازے کے مطابق کہتے ہیں کہ 3,000 کے راؤنڈ اباؤٹ یہ فگر ہے۔ اور یہ ہنگامے پھوٹتے پورے ہندوستان کو اپنے قبضے میں لے گئے، اور اسی وجہ سے بہت ساری حکومتیں نے، پاکستان حکومت نے، عرب ممالک نے بہت خاصی تنقید کی انڈیا کی حکومت پر کہ آپ لوگ اس فسادات کو کیوں نہیں کنٹرول کر پائے، ایک چھوٹا سا جو فساد تھا اس کو آپ نے اتنا طول پکڑا دیا۔ یوں یہ معاملہ چلتا عدالتوں میں پہنچا، اور 2009 میں منموہن سنگھ نے اس کو سپریم کورٹ میں اس واقعے کو لے گیا، اور سپریم کورٹ نے 9 دسمبر 2019 کو انتہا پسند ہندوؤں کے دباؤ میں آ کر یک طرفہ فیصلہ کیا کہ اس مسجد کو شہید کر کے یہاں پر رام مندر بنایا جا سکتا ہے۔ تب بھی مسلمانوں میں بہت غم و غصے کی لہر پائی گئی۔ دوستو، آج کی ویڈیو اگر ہماری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں۔